جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس یوسف ثانی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی مگر نرم ہو، سخت ضرورت مند نظر آیا۔ نام بتاؤ۔ صنوبر خان۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تعلیم کیا ہے؟ پشاور کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں۔ بندوق چلانا جانتے ہو؟ جی اچھی طرح، پہلے بھی گن مین تھا، گارڈ کی ملازمت بھی کی ہے۔ جی لائسنس ہے؟ جی۔ اس نے جیب سے اسلحے کا لائسنس نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اسلام آباد میں کہاں رہتے ہو؟ فیض آباد میں، ایک دوست کے پاس عارضی قیام ہے۔ ٹھیک ہے، شام کو سابقہ ملازمت سے متعلق کاغذات ہیں تو لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ تنخواہ کیا لوگے؟ جو آپ لوگ دے دیں گے۔ وہ چلا گیا مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر چکے تھے، تب سے اب تک کبھی کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے لڑکے افتخار کی پرورش کرنے میں ہی لگی رہتی تھی، اپنی ذات کے بارے میں تو سوچا ہی نہ تھا۔ جب افتخار نے تعلیم مکمل کر لی، اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، مگر میری تشفی نہ ہوئی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے اور میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو افتخار کے ہوتے اس کو رکھ لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اسی اثنا میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی صنوبر آیا تو پہلی نظر میں مجھے اچھا لگا۔ صنوبر کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ افتخار نے قیوم کے بھروسے کا آدمی سمجھ کے رکھ لیا۔ واقعی یہ بہت نیک لڑکا تھا۔ دیانت داری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے تعلیمی استعداد بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن حالات کی وجہ سے نہ پڑھ سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ چاچا نے اس کی پرورش کی تھی لیکن چاچی کی بدسلوکی کے باعث وہ اب مزید وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے صنوبر نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک افتخار کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا تو وہ میٹرک پاس لیکن بہت جلد گارڈ سے افتخار کا آفس معاون ہو گیا۔ اس نے بزنس کے رموز سیکھ لیے اور سمجھ لیے تھے، تبھی اس کو آفس ورک سونپ دیا اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو محافظ رکھ لیا گیا۔ روز اول سے ہی مجھ کو اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی حلیمی، سنجیدگی اور فرمانبرداری تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ کھرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بہت جان فشانی سے ہر کام جو اس کے ذمہ لگایا گیا کیا تو ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ اب میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنے پڑھائی کے بارے میں ہوتے۔ جس شے کی اس کو ضرورت ہوتی فوری طور پہ مہیا کر دیتی تھی۔ جب اس کے امتحانات ہوتے ان دنوں ہم اس کو چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی۔ میرے جیٹ لندن میں عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ افتخار کو کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹر کر لو، ہمارے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اسی وجہ سے افتخار کو اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا مگر اپنے تایا کے جوش دلانے پر نئی دنیا میں جانے کے خواب اس کی آنکھوں میں بس گئے اور وہ بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، شوہر کے کاروبار کو سنبھالا تھا۔ مجھے کاروبار چلانے کا تجربہ تھا مگر اب افتخار کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کا سہارا لے سکتی تھی تو وہ صنوبر ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم اور رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا، اسے بھی کسی کی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم پوری کی اور اس قدر محنت کی کہ BCom کیا اور پھر MCom کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جس روز افتخار لندن روانہ ہوا میں خوب روئی۔ تبھی اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے تسلی دی، کہا کہ میڈم آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔
اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محروم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا کلک بھی آج کے دن ہی ہوا کہ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوگی میں گزارے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ میرے لیے معاون صنوبر سامنے آیا تو نظریں اس کے غم گسار چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ دلاسا دیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ 5 سال گزرنے کے بعد آج وہ ایک پختہ اور مضبوط انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کا وہ لڑکپن اور بھولپن ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک پر اعتماد اور بردبار مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب جی بھر کر باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس کو پاٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا اور میں مالکہ۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی اور وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا اگر میں بیوگی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اسی طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غمگساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ لیکن زندگی کے اس موڑ پر جب کہ میرا بیٹا جوان تھا اور میری عمر 45 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا دیوانے کا خواب ہی تھا۔ ایسی سوچ مجھ کو کسی طور پر زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا یہ تصور بھی کہ اب میں پھر سے نئی زندگی شروع کروں، مجھے حجاب دلانے کو کافی تھا۔ میری اور صنوبر کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ وہ عمر میں میرے افتخار کے برابر تھا۔ اس کی عمر 22 برس ہوگی، تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غم گساری کی تو مجھ کو اس تحفظ کا وہ احساس ملا جو کسی بھی عورت کو اس وقت درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے، مگر یہ اتنا مضبوط سہارا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ کر دیتی ہے۔ ان دنوں صنوبر خان میرا زیادہ خیال رکھ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے وہ فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امنگیں اور آرزویں ادھوری رہ گئیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بھی بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچتی ایک کاش میری کوئی اور اولاد ہوتی، اور کبھی سوچتی کہ کیوں نہ پھر اپنا گھر بسایا جائے۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب بھی صنوبر خان آمدن کا حساب کتاب دینے آتا اور وہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا، میری کیفیت عجیب ہو جاتی۔ میں کس طرح اس کو اپنی کیفیت بتاتی کہ اب دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بیوہ کا دوبارہ گھر بسا لینا احسن ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بیوہ کا شادی کر لینا کوئی جرم نہیں، اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کیا کرتی تھی۔ غصہ آتا یہ کیوں ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہیں۔ بیوگی کوئی جرم تو نہیں۔ میرے پاس گھر، دولت، اولاد سب کچھ ہے۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اب لگتا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم دونوں گاڑی میں سبزی لینے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی تو ایک بوڑھی بھکارن نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دے، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ کن آنکھوں سے صنوبر کی جانب دیکھا، وہ بھی کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی خفت مٹانے کو میں بولی، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری کبھی کسی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیہاتہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسانوں کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ صنوبر خان، مگر تم تو ایسے کام میں مگن ہو گئے ہو کہ اپنے سراپے کا بھی تمہیں ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ بات کر کے خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اب مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم صحیح ہے یہ، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 برس کم لگتی ہیں۔ بس رہنے بھی دو، تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ اب بھی شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر رہی ہے، اور دن رات اسی دھن میں سرگرداں رہی ہیں۔ چاہیں تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں،
کیا کہہ رہے ہو صنوبر خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، تبھی معذرت خوانا انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کہہ گیا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، مگر تم ہی سوچو، جب کہ آج کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھ ایسی عمر رسیدہ سے کون شادی کرے گا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو صنوبر۔ میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرأت پر حیران رہ گئی، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا متی اور فرما بردار میرا ملازم کبھی مجھے اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ یک دم خاموش ہو گئی، وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تب اس کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، میڈم مجھے معاف کر دیجئے، آپ سے یہ بات کر کے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں ناراض نہیں ہوں تم سے صنوبر خان، تم واقعی بہت اچھے ہو، لیکن ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی جذباتی بات کہی ہے، لیکن جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اب سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے صنوبر کہ اب میں بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بہت آگے نکل چکی ہوں، جبکہ تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا افتخار کو سلامت رکھے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ اس وقت مجھے لگا شاید خدا نے اس کو میرے لیے بھیجا ہو۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا جو اس کو سمجھ پاتا۔ اس نے بھی بہت مشکل وقت دیکھا تھا، اور میں بھی تنہائی کے مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ شوہر کا ساتھ بھی ایک نعمت ہے جس کا احساس مجھے ہو چکا تھا۔